زکوٰۃ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض فرمائی اور حکم دیا کہ مسلمان اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑے واضح احکامات ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ تمہارا جو نقصان ہوتا ہے خوشی کے اندر، تری کے اندر، اور لٹ جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے خسارہ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک اور طریقے سے ارشاد فرمایا، اور یہ شعب الایمان کے اندر ہے، فرمایا زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ زکوٰۃ کا مال کسی غیر جگہ پر اگر مکس کرو گے تو وہ اسے بھی برباد کر دے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور بندے نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اور زکوٰۃ کا مال جو کہ اللہ کے نام پہ اس نے دینا تھا وہ مال اپنے مال کے اندر شامل رکھا، تو جب مال میں شامل رکھا تو وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ تیرے اس گھر کے جائز مال کو بھی برباد کر دے گا اگر وہ زکوٰۃ کا مال اس مال کے اندر شامل رہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جس میں ملاؤ گے وہ اسے برباد کرے گا، وہ تباہ کر دے گا۔ پہلی صورت تباہی کی یہ ہے، زکوٰۃ کا مال سال بعد تیری زکوٰۃ اللہ نے تیرے اوپر فرض کر دی، وہ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، اب وہ 40واں حصہ دے دے تو تیرے پچھلے رزق میں برکت آ جائے گی۔ وہ 2.5% تو اپنے مال میں شامل رکھے تو وہ 2.5% اس باقی 97% کو بھی برباد کر دے گا، یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کوئی آدمی مالدار ہے، غنی ہے، امیر آدمی ہے اور زکوٰۃ کا حقدار نہیں، اور وہ کسی ناجائز طریقے سے زکوٰۃ کا مال لے لیتا ہے، تو یہ زکوٰۃ کا مال جب وہاں جائے گا امیر آدمی کے مال میں ملے گا تو یہ اس کے مال کو بھی جا کے برباد کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ یہاں تک فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔